बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूथ वॉइस और मैं हूँ नासिश खटक। नाजरीन, जैसे कि हमने आपको पहले भी प्रोग्राम्स में बताया है, नौजवान किसी मुल्क का सरमाया होते हैं और इस सरमाए के बगैर किसी मुल्क की तरक्की बिल्कुल नामुमकिन सी नज़र आती है। और इसी जो सरमाया है इसकी कदर करते हुए, इसकी कदर को पहचानते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नौजवानों के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स मुतारिफ़ कराएँ, जिसमें उनको बहुत सारे जो है लैपटॉप स्कीम्स के थ्रू लैपटॉप्स मुहैया किए गए ताकि वो अपनी जो तालीम है उसको जो है कंटिन्यू रख सकें। और उनके लिए ऐसे बहुत सारी ट्रेनिंग्स इंस्टीट्यूट्स जो हैं ओपन किए गए, वहाँ पे उनको बग़ैर किसी मुआवजे के तालीम दी जाती है, उनकी सलाहियतों को मज़ीद निखारा जाता है। नेवटेक के और ऐसे बहुत से बेशुमार मज़ीद इदारे हैं जहाँ पे इनको ये ट्रेनिंग्स और ये तालीम जो है वो दी जाती है। ऐसे ही एक नौजवान से हम आपको मिलवाने लाए हैं और उनसे जानेंगे कि उन्होंने नेवटेक के इदारे से जो ट्रेनिंग हासिल की है उसने उनको कितनी जो है वो अपने जो कारोबार को बढ़ाने में या कारोबार को बनाने में कितनी मदद मिली है। उनसे जानते हैं उनकी ज़बानी कि इससे पहले वो क्या करते थे जब उनको नेवटेक के इस इंस्टीट्यूट का इल्म नहीं था, इस यूथ प्रोग्राम का इल्म नहीं था, तब उनकी ज़िंदगी कैसी थी और इससे रोशनास होने के बाद उनकी ज़िंदगी में क्या निखार आया है। आइए आपको मिलवाते हैं मोहम्मद अवैस से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी अवैस, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। हम आज आए तो मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि जब मैंने आपसे जाना कि आपकी ने पढ़ाई आपकी कितनी है और उस वक्त आप जो हैं एक ऐसे थे कि डिलीवरी बॉय की तरह थे या किसी रेस्टोरेंट्स में काम करते थे, और आज आप एक खुद इस्टेब्लिश्ड कारोबार है आपका जिसकी वजह से लोगों को भी मज़ीद रोज़गार मिला है। तो ये हमें बताइए कैसे आपने इसका स्टार्ट लिया और आपने कैसे शुरुआत की? जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले ये जो मेरा बिज़नेस है ये मैं 2018 से कर रहा था, नॉर्मली साथ साथ कर रहा था। उससे पहले तो मैं, जैसे कि आपने बताया, मैंने डिफरेंट जॉब्स भी की हैं, डिफरेंट रेस्टोरेंट पे जॉब की है स्टडी के साथ साथ और बाकी जगहों पे। और 2018 में मैंने अपना जो है ये बिज़नेस स्टार्ट किया था। चूँकि दरमियान में कोरोना आया और उसमें कोविड काफ़ी डिस्टर्ब किया उन्होंने बिज़नेसेस को। उसके बाद मैं एक चीज़ ऐसी देख रहा था कि मुझे कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जहाँ से जो मैं काम कर रहा हूँ मैं अपनी स्किल को इतना ज़्यादा इम्प्रूव कर लूँ, या आप कह सकते हैं कि पॉलिश कर लूँ, कि मैं इंटरनेशनल जो मार्केट है वहाँ पे एक्सेस कर पाऊँ। तो मैं उससे पहले तो एक नॉर्मली अपनी लोकल जो इस्लामाबाद, पिंडी, ट्विन सिटीज़ हैं या पाकिस्तान के अंदर अपना बिज़नेस कर रहा था, इंटरनेशनल मार्केट को नहीं कर पा रहा था। अपने स्टार्ट में बताइए कि आपने कितनी तालीम हासिल की है, एज क्या है, उम्र क्या है आपकी, और कैसे आपको नेवटेक के जो ये ट्रेनिंग सेशंस हैं, जो डिप्लोमाज हैं, उनके बारे में पता कैसे चला? अच्छा, बेसिकली मेरी एज जो है वो 27 है और मैंने जो बेसिक एजुकेशन है मेरी वो एफएससी के बाद डिफरेंट किस्म के जो हैं वो डिप्लोमास किए हुए हैं, जिसमें मैंने फिल्म मेकिंग से रिलेटेड 1 ईयर का डिप्लोमा किया था। उसके बाद मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग में 1 ईयर का डिप्लोमा किया और उसके साथ मैंने बेकिंग के जो कुकिंग और बेकिंग से रिलेटेड है उसका डिप्लोमा आपने किया। डिफरेंट डिप्लोमास किए हैं, सो उसमें आपने फैशन डिज़ाइनिंग को ही एज अ कारोबार या एज अ बिजनेस जो है आगे कैसे उसको सोचा कि मैं इसी कारोबार का ज़रिया बनाना चाहता हूँ? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, डिफरेंट जो प्रोफेशंस हैं वो अगर मैं फॉर एग्जांपल जितने भी मैंने किए हैं उनको मैं इंटरनेशनल मार्केट में इंस्टेंटली एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। ये इसलिए मैंने चूज़ किया क्योंकि इसकी जो मार्केट है वर्ल्ड वाइड वो बहुत बड़ी मार्केट है और ये ऐसी चीज़ है मैं जो इस्लामाबाद बैठ के बाहर कर सकूँ। जैसे कि अभी मैं यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ जो डिफरेंट किस्म के ड्रेसेस होते हैं जिसमें डिफरेंट ब्रांड्स के हैं, कुछ आर्टिकल्स हम अपने रेडी करते हैं, तो वो हम यहाँ से पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश और अफगानी कम्युनिटी जो है इनको हम इंटरनेशनली यूके, यूएस, कनाडा में सेल कर रहे होते हैं। ठीक, तो आप मुझे ये बताइए कि आपने वहाँ से जो ट्रेनिंग हासिल की उसमें आपको ये बताया गया कि आप अपने टारगेट ऑडियंस जो हैं वो कैसे बनाएंगे, आपने उसका कोर्स किया या फिर आपने जो है ये स्टिचिंग और इन सब इस चीज़ का कोर्स किया, मैनेजमेंट जो होती है, किस चीज़ का कोर्स आपने किया था बेसिकली? अच्छा, बेसिकली इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है जो नेवटेक को मैं इसका क्रेडिट देना चाहूँगा। वहाँ पे इंतहाई प्रोफेशनल टीचर्स होते हैं जो ना कि सिर्फ आपको थ्योरी बेस्ड चीज़ें पढ़ा रहे हैं, यानी आपको वो करवा रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ वो आपको इस चीज़ का भी गाइडेंस देते हैं कि आपने अपने जो प्रोडक्ट रेडी कर रहे हैं उसको इंटरनेशनल मार्केट में कैसे आपने सेल करना है, या अगर आपकी नेशनल मार्केट है वहाँ भी कैसे
सेल मतलब करना। वो पूरी चीज एक कवर करते हैं, थ्योरी, प्रैक्टिकल, और आपको एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी में जाके ग्राउंड को कैसे फेस करना है जी, वो भी सिखाते एग्जैक्टली हैं। एग्जैक्टली दैट ऐसा इज़ है। वेरी गुड। हमारे नाजरीन को भी ये जानने की बहुत ज़रूरत है कि अगर आप भी ऐसे किसी शोबे में अपनी सलाहियतों को मज़ीद जो है वो बढ़ाना चाहते हैं या उसमें मज़ीद काम करना चाहते हैं और आपको किसी इदारे की ज़रूरत है, तो नेवटेक इज़ देयर। तो ये बताइएगा अवैस कि आप कब से ये कर रहे हैं, कब से ये काम आपने स्टार्ट किया है, कितने एम्प्लॉयज़ आपके साथ काम करते हैं, और स्टार्ट से लेकर अब तक कितना ग्रो किया इस बिजनेस ने? जी बिल्कुल। अच्छा, 2018 से तो वैसे मैं नॉर्मली अपनी जो नेशनल मार्केट है वहाँ पे कर रहा था मैं, लेकिन कोविड के बाद एक्चुअली हमने इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट करना शुरू किया, क्योंकि आपको पता है कि कोविड की वजह से जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स थी वहाँ पे हमें एक इंटरनेशनल मार्केट में भी पाकिस्तानी बिजनेस जो लोग कर रहे थे उनको एक्सेस मिल गई थी आसानी से। तो मैं 2018 से कर रहा था, लेकिन कोविड के बाद हमें बूस्ट मिला। ठीक, अच्छा ये बताइए कितने लोग अभी, कितने वसी पैमाने पे आप ये काम कर रहे हैं, कितने एम्प्लॉयज़ आपके अंडर काम करते हैं, कितने वेयर हाउसेज हैं, या कितने जो हैं जगहों पे आप जो हैं काम करते हैं, या फिर आपकी जो कपड़े हैं वो कहाँ से आते हैं, ये सारा कुछ हमें प्लीज़ जी श्योर। बताइए। अच्छा, बेसिकली हमारा जो वेयर हाउस है वो भी इस्लामाबाद में ही है, और हमारी एक जो है वो आउटलेट हमने बनाया हुआ है जहाँ पे हमारे कस्टमर्स हमें विजिट भी कर सकते हैं या जहाँ से हम ऑपरेट कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। अभी जो भी हमें कस्टमर्स हैं, हम पाकिस्तान में जो वाहिद कंपनी है जो ट्विन सिटीज़ में अपनी डिलीवरी सर्विस है, हमारे राइडर्स हैं जो पिक एंड ड्रॉप सर्विस कस्टमर को डोर स्टेप पे दे रहे हैं। इंटरनेशनली हम वर्ल्ड वाइड पे कुरियर के थ्रू, DHL है और कुछ और कंपनीज़ हैं जिनके थ्रू हम वर्ल्ड वाइड कस्टमर्स को डिलीवर कर रहे हैं ड्रेसेस। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ जो मैक्सिमम लोग हैं वो यंग लोग हैं, तो वो एनर्जेटिक भी ज़्यादा हैं, एफिशिएंट भी हैं, और सबसे जो उनकी पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि वो टीम वर्क के तौर पे काम करते हैं। अच्छा, जब मैंने स्टार्ट किया था तो वाक़तन मेरे पास बहुत ज़्यादा सरमाया तो नहीं था, क्योंकि मैं खुद भी, आपको मैंने बताया कि मैं जॉब्स कर रहा था और साथ में स्टडी भी अपनी कंटिन्यू की हुई थी। तो मेरे पास एक लिमिटेड आप सरमाया कह सकती हैं, इन्वेस्टमेंट थी, जिससे मैंने चंद एक 2 या 3 मशीन्स आप कह सकती हैं मैंने लेके स्टार्ट किया था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो डायरेक्टली 15 to 18 लोग हैं जो डायरेक्टली मेरे साथ एज अ टीम हम इन्वॉल्व हैं, और कुछ ऐसे हैं जो हमारे साथ जो है वो ऑनलाइन कह सकते हैं, आप डिजिटली उनको कह सकते हैं कि हमारे साथ कनेक्टेड हैं, जिसमें फैशन डिज़ाइनर्स हैं हमारे कुछ टीम है, या जो हमारे कॉल सेंटर की टीम है जो कस्टमर डीलिंग कर रहे होते हैं, कस्टमर केयर से रिलेटेड जो हमारे। सो आपको फैशन डिज़ाइनिंग के साथ साथ आपको जो मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज़ हैं ये भी आपको नेवटेक की ट्रेनिंग के दौरान ही पता चली थी? हाँ, मैं कह सकता हूँ कि जो इसमें काफ़ी ज़्यादा रोल जो वो हमारे टीचर्स का भी है, जिन्होंने बड़े पॉजिटिवली, और आप यूँ कह सकती हैं कि अभी भी हम उनसे कनेक्टेड हैं, और अगर हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम आता है या कोई सजेशन चाहिए होती है तो हम डेफिनेटली अपने टीचर्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और वो हमें कंसल्ट कर रहे होते हैं साथ। दैट इज़ ग्रेट। वैसे लोग कहते हैं कि जब वो सीख जाता है बच्चा एक बार तो वो फिर मुड़ के याद नहीं करता, लेकिन जाहिर सी बात है इंसान को हर मोड़ पे जो है रहनुमाई की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि यू आर स्टिल इन कांटेक्ट। ये बताइए कि वो नौजवान जो अभी तक रोज़गार के मौके ढूंढ रहे हैं या कोई कारोबार करना चाहते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ रही, उनको क्या, किस तरह आप मोटिवेट करके नेवटेक के इस ट्रेनिंग के बारे में बताना चाहेंगे? अच्छा, इसमें सबसे अहम चीज़ है कि सबसे पहले आप ये चीज़ देखें कि अगर आप कहीं पे भी कुछ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी स्किल जो है वो एक बहुत ज़्यादा पॉलिश होनी चाहिए। और अच्छा ये बताएं कि आपको स्किल का वैसे पता कैसे चलता है कि ये मेरी जो है तो मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ तो आई शुड गो फॉर दिस? आपको कैसे पता चला? हमारे नाजरीन को अपने बारे में कैसे पता चलेगा? देखें, सबसे पहले तो ये चीज़ है कि इंसान खुद जो है वो अपने आप को सबसे बेहतर जानता है। कोई भी इंसान है वो जानता है कि मेरे अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या खूबियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं। हाँ, उसके लिए आपके जो दोस्त हैं इर्द गिर्द वो बहुत अहम रोल प्ले करते हैं आपको इस चीज़ को रियलाइज़ करवाने में कि आपके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप मज़ीद पॉलिश करेंगे तो आप अपने आप को मार्केट कर सकते हैं, या आप इंटरनेशनली या नेशनली मार्केट के अंदर अपना बिजनेस जो है वो कर सकते हैं आसानी से। ठीक। सो ये बताइए कि हमारे नाजरीन को यही बात कि जब वो पॉलिश करके आना चाहेंगे तो क्या वो नेवटेक का, और नेवटेक में वैसे कौन कौन से कोर्सेज हैं आपने, क्योंकि वहाँ पर टाइम गुजारा है, आपने वहाँ से पढ़ा है, आप एक जो इंसान जहाँ पे टाइम गुजारता है वो ज़्यादा उसके बारे में बेहतर से बता सकता है। सो हमारे जो नाजरीन हैं, स्पेशली जो नौजवान हैं और वो उनको कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा, आप उनको क्या बताना चाहेंगे? अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि नेवटेक जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट फील्ड्स के अंदर काम करवा रहा है, ट्रेनिंग्स दे रहा है, और हमारे लोगों को क्योंकि शऊर नहीं होता या फिर ये समझें कि वो उसको लेना नहीं चाह रहे, इसके लिए नेवटेक जो है वो नेशनली जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो डिजिटल हैं वहाँ पे भी अपनी प्रमोशंस कर रहे होते हैं वहाँ से भी, और जो लोग कर चुके हैं मैं समझता हूँ उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने साथ वालों को भी बताएं ताकि वो भी उसको अपनी स्किल्स को इन्हेंस कर सकें। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा एक और चीज़ इसमें बताइएगा कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट थी जितनी आपने ट्रेनिंग्स हासिल की। दूसरी चीज़ ये कि आप वहाँ पे जो प्रैक्टिकल वर्क के लिए जो चीज़ें यूज़ करते थे, ठीक है, जिन पे आपने सीखा है ये सब कुछ, वो क्या आप अपनी लेके जाते थे या आपको वहीं से मिलती थी इंस्टीट्यूट की तरफ से?
جی بالکل. اس میں جو انسٹیٹیوٹ ہمیں جو بھی ہماری چیزیں اسیسریز کہہ سکتے ہیں یا اسینشلز ہمیں ریکوائرڈ ہوتی تھی وہ انسٹیٹیوٹ ہمیں پرووائڈ کر رہا ہوتا تھا. اور جو اسٹیپنڈ ہے وہ پہلے تو دے رہے تھے نیفٹیک, اب نہیں دے رہے, لیکن وہ فری آف کاسٹ ہے. اچھا, تو ظاہر سی بات ہے اگر اتنے, کیونکہ پہلے لوگوں کو شاید اتنا علم بھی نہیں تھا, اب لوگ جتنے زیادہ وہاں آتے جاتے ہیں تو بجائے اس کے وہ کیا جائے, لوگوں کو زیادہ مزید تعلیم سے روشناس کرایا جائے, تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے. ایک لاسٹ میسج آپ سے لینا چاہوں گی اپنے نوجوانوں کے لیے, کہ ان کو یہ موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے تعلیم حاصل کی ہے یا نہیں حاصل کی, آپ کوئی بھی ہنر سیکھنے آ سکتے ہیں اور اپنا نام بنا سکتے ہیں. دیکھیں تعلیم جو ہے وہ آپ کو شعور دیتی ہے, ہنر آپ کے فائنینس کو مضبوط کرتا ہے. شعور آپ کے شعور کے لیے ضروری ہے کہ آپ تعلیم جس پلیٹ فارم پہ چاہیں, جس ایج میں ہیں, آپ شعور حاصل کرنے کے لیے نہیں علم حاصل کریں گے. لیکن اگر آپ نے اپنے آپ کو فیڈ کرنا ہے, اپنی لائف کو سیٹل کرنا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس کوئی اسکل ہو. اور اس کے لیے پاکستان میں ہمارے نوجوانوں کو اب اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس ڈفرنٹ پلیٹ فارمز موجود ہیں. نیفٹیک ہے, ان کے ساتھ اور بھی کئی گورنمنٹ کے انیشیٹوز ہیں. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ, میرا پیغام یہ ہے نوجوانوں کو کہ اپنی اسکل پہ فوکس کریں. فائنینس از دی اونلی سولوشن اینڈ اونلی پرابلم جو کہ ہماری لائف کو درست بھی کرتا ہے اور خراب بھی کرتا ہے. اس کے لیے اسکل امپورٹنٹ چیز ہے. بہت شکریہ ویس, آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی اور انفیکٹ بہت موٹیویشن بھی ملی, بہت انسپریشن بھی ملی. اتنی کم عمر میں اتنا سارا اچیو کرنا اور اس کو بہت احسن طریقے سے جو ہے اس کو مینج کرنا, یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. بہت شکریہ. ناظرین, جیسے آپ کو اویس نے بتایا کہ ذریعہ معاش جو ہے وہ انسان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے اور اس کے لیے انسان بہت جدوجہد کرتا ہے. کہیں نہ کہیں انسان سے یہ غلطی ہو جاتی ہے پہچاننے میں کہ اس کا ہنر کیا ہے یا اس کو مزید پالش کیسے کرنا ہے, اور اسی کو پالش کرنے کے لیے ہی یہ پروگرام جو ہے پرائم منسٹر یوتھ کا جو پروگرام ہے, جس کے تحت آپ ٹریننگز لے سکتے ہیں, ڈپلوماز لے سکتے ہیں, اور یہ ڈپلوماز جو ہیں وہ انٹرنیشنلی بھی ریکگنائز ہے, اور اس کی مدد سے آپ اپنا بزنس اسٹیبلش کر سکتے ہیں. اور آج آپ نے دیکھا کہ اویس جو ہے وہ انٹرنیشنلی اپنے شپمنٹس جو ہیں وہ بھیج رہے ہیں, اور ان کی ٹارگیٹ آڈینس جو ہیں وہ انٹرنیشنلی بھی ہے. تو آپ سوچیں کہ اگر آپ یہ ٹریننگز لیں تو اس سے آپ کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے, اور آپ بھی جو بچپن میں ہم سوچتے تھے ہم اپنا کاروبار کریں گے, نوکری نہیں کریں گے, تو آپ بھی اپنا کاروبار اب بنا سکتے ہیں. اس کے بعد اب ہم جائیں گے فروا کے پاس, اور فروا کی سٹوری, فروا کی جو کہانی ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے کس چیز کا ڈپلومہ حاصل کیا اور اب وہ زندگی کی دوڑ میں کتنی آگے نکل چکی ہیں. ناظرین, ہم موجود ہیں اس وقت فروا مسعود کے ساتھ. جیسے کہ آپ کو ہم نے بتایا کہ نوجوان سے ہی جو ہے کسی ملک کی ترقی ہوتی ہے, نوجوان ملک کا سرمایہ ہوتا ہے, اور اس نوجوانوں میں جہاں میل جو ہے وہ ضروری ہوتے ہیں وہیں پر خواتین کو بھی پیچھے نہیں رکھا گیا, اور نیفٹیک کے ادارے نے خواتین کو بھی جو ہے یہ ٹریننگز کی سہولیات فراہم کی ہیں, اور بہت ساری خواتین وہاں سے پڑھ کر, وہاں سے ٹریننگز لے کے, وہاں سے ڈپلوماز لے کے اب اپنا کام کر رہی ہیں. ایسی ہی کہانی کے اس میں ہم آئے ہیں تلاش میں فروا مسعود کے پاس, اور ان سے سنتے ہیں ان کی کہانی, ان کی زبانی. السلام علیکم فروا. وعلیکم السلام. فروا, یہ بتائیے کہ آپ کی تعلیم کیا ہے, آپ کی عمر کیا ہے, اور آپ کو نیفٹیک کے ادارے سے ڈپلومے کے بارے میں پتہ کہاں سے چلا, معلومات کہاں سے ہوئی؟ میری عمر جو ہے وہ 25 ایئرس ہے, اور میری تعلیم جو ہے وہ میں نے بیچلرس کیا ہوا ہے. اور نیفٹیک میں کورس کے حوالے سے سوشل میڈیا سے ہی مجھے پتا, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, تو میں لرننگ ریلیٹڈ جو پیجز ہیں, ویڈیوز ہیں اور پوسٹ وغیرہ ہوتی ہے, میں ان کو بہت زیادہ جو ہے ان پہ فوکس کرتی ہوں. تو مجھے وہیں سے جو ہے کورسز کی تلاش میں مجھے یہاں نیفٹیک کے بارے میں پتہ چلا, تو میں نے پھر دین اپلائی کیا یہاں پر. ٹھیک, یہ بتائیے کہ آپ نے مجھے بتایا بھی آف دا ریکارڈ کہ آپ نے نیفٹیک کے ڈپلومہ کے علاوہ بھی بہت سارے کورسز کیے ہوئے, رائٹ؟ سو یہ بتائیے کہ ڈگری ڈپلوماز میں ڈفرینس کیا تھا, آپ نے جو نیفٹیک سے کیا ہے اور باقی جو کیے ہیں, اور ہمیں یہ بھی بتائیے کہ آپ نے باقی کیا 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 ہے, اور ابھی آپ جو جاب کر رہی ہیں کیا وہ اسی نیفٹیک سے جو ڈپلومہ لیا گیا ہے اس کی بیس پر ہے؟ اچھا, بیسیکلی یہ ہے کہ جو آپ نے ڈفرینٹ کورسز کی بات کی ہے, تو کورسز میں نے بہت ساری جگہوں سے کورسز وغیرہ لیے ہیں. ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹ ہیں جو کہ ڈفرینٹ ہمارے اس کے ساتھ لنکڈ ہیں, کوئی ایئر فورس کے ساتھ ہے, کوئی گورنمنٹ کا ہے, اور کوئی پرائیویٹ ہیں. تو جو میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ مطلب موسٹلی جو ہمارے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں ان کا فوکس زیادہ تر پیسے پر ہوتا ہے. وہ پیسے لے لیتے ہیں بٹ اس طرح کی چیزیں پرووائڈ نہیں کرتے جو اسٹوڈنٹ ڈیزرو کرتے ہیں. تو وہاں پر تو میں یہی کہوں گی کہ میں نے صرف پیسے دیے ہیں, حاصل زیادہ سے زیادہ کچھ نہیں کیا.
اور اس کے علاوہ جو یہاں پر سے جو میں نے کی ہے اسکل میں نے بیسیکلی سیکھی، اس نے مجھے بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا آگے میری کیریئر گروتھ میں، آگے میری لرننگ میں، اور اب میں اس چیز کو آگے پریکٹیکلی اپلائی کر رہی ہوں، تو یہ چیز میرے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل تھی. اگر میں 1 سال پہلے کی بات کروں تو میں ٹوٹلی ان اویئر تھی اس چیز کے بارے میں، کیونکہ میں نے اس چیز کو ایکسپلور نہیں کیا ہوا تھا. ہمارے اندر میرے سمیت بہت ساری فیمیلس ایسی ہیں جن کے اندر بہت زیادہ اسکلس ہوتی ہیں، لیکن ان کی ساری زندگی اس طرح سے گزر جاتی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر کون سی اسکل ہے. وجہ کیا ہے کہ انہوں نے ایکسپلور ہی نہیں کیا ہوتا. اب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے 3 مہینے کا جو کورس کیا ہے اس کورس کی کیا ریکوائرمنٹس تھی، کتنا آپ کا اس پہ خرچہ آیا نیوٹیک کے دائرے سے آپ جب کورس کر رہی تھی، اور وہاں کا انوائرمنٹ آپ کو کیسے لگا؟ کوئی ایسی اسٹرکٹ ریکوائرمنٹس نہیں تھیں. میں نے یہاں انٹری ٹیسٹ دیا تھا، میرا الحمدللہ نام آ گیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے میں نے کہا کہ چلو اس اپرچونیٹی کو بھی ہم لوگ لیتے ہیں، کوئی بھی اپرچونیٹی ضائع تو نہیں کرنی چاہیے. انوائرمنٹ کی اگر بات کی جائے، آپ پوچھ رہی تھیں انوائرمنٹ کا، تو انوائرمنٹ الحمدللہ مجھے بہت اچھا ماحول وہاں پر ملا. وہاں پر کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کے حوالے سے کوئی آگے کمپلین کرنے کا موقع دیا جائے. ہر چیز کو ٹیچرس نے بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کیا ہوا تھا. اسٹوڈنٹس اور اسپیشلی میرے کلاس میٹس سب الحمدللہ بہت اچھے تھے. اچھا، اور ایک اور چیز کہ کیا یہ اس کی کوئی فیس وغیرہ تھی یا پھر یہ فری آف کاسٹ تھا جو آپ نے اپنے پروگرام وہاں پڑھا؟ سب سے اچھی بات تو یہ تھی کہ یہ ایک تو اس نے بہت اچھا مطلب ایک اچھا پلیٹ فارم تھا، اچھی چیزیں سکھائی گئیں، اور تھا فری آف کاسٹ. تو یہ ہمارا یہ ایک چیز میں نے ایکسپیرینس کی ہے کہ ہماری جو عوام ہے، ہمارے جو میرے ہی جیسے جو اسٹوڈنٹس ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ جہاں جو فری آف کاسٹ چیزیں ہوتی ہیں اس کو بہت زیادہ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، اس کو بالکل بھی سیریس نہیں لیتے. لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکل سکتا ہے. جیسے کہ میں اگر اپنی بات کروں، میرے ساتھ بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہوں گے، ڈفرینٹ ٹریڈس کے بھی کہہ سکتے ہیں، جنہوں نے مے بی اس چیز کو فار گرانٹیڈ لیا ہو کہ فری ہے، کبھی آگے کبھی نہ آئے. تو یہ ہے کہ اور میں نے تو ڈفرینٹ ایسی پلیٹ فارم سے جہاں بہت زیادہ پیسے دے کر بھی میں نے ٹریننگس حاصل کی ہوئی تھیں، لیکن مجھے تھا کہ میں یہاں پر آلریڈی جب مجھے پیسے دے کر اتنا فائدہ نہیں ہوا، تو میں یہاں پر دیکھوں یہاں پر کیا چیز پرووائڈ کی جا رہی ہے، اور کتنا جو ٹیچرس کا انپوٹ ہے اسٹوڈنٹ کی گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ میں. میں نے اس میں اس چیز کو کافی سیریسلی لیا. اس کا اینڈ رزلٹ جو نکلا وہ سب اسٹوڈنٹس کے سامنے، جو آگے پرائم منسٹر ایوارڈ تھا اور سب چیزیں تھیں. اور پھر میرے جو پرنسپل ہے انہوں نے مجھے موقع فراہم کیا کہ بہت ساری معزز شخصیات سے ملا جائے اور اپنے کالج کو ایز اے ہول ریپرزینٹ کیا جائے. اچھا، یہ بتائیے کہ بینگ اے لیڈی جب آپ وہاں پہ تھی یا پھر آپ فیلڈ میں جاتی ہیں، پریکٹیکل ورک میں جب جاتی ہیں، تو ایک لڑکی کو کیا ایسے پرابلمز یا پھر دشواریاں نظر آتی ہیں، یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ آپ کو آپ کی فیملی نے سپورٹ کیا تو آپ کو کسی قسم کا کوئی پرابلم نظر نہیں آیا؟ اچھا، لڑکیوں کی جو بھی آپ دشواری کی بات کر رہی ہیں، سب سے پہلے وہ سٹارٹ ان کی فیملی سے ہی ہوتا ہے. اگر فیملی سپورٹ نہیں ہوگی تو وہ کبھی بھی آگے بڑھ نہیں سکیں گے. میں اس کے لیے اپنی فیملی کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں، کیونکہ اس سب چیز میں ان کا ہی ہاتھ ہے. سب سے پہلے کہ انہوں نے مجھے آگے بڑھنے کا موقع دیا، انہوں نے میرے لیے وہ ریسٹرکشنز نہیں رکھی جس کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک مرد کی طرح ایک عورت کو بھی آگے بڑھنے کا پورا موقع دینا چاہیے. اس لیے نہیں کہ وہ آ کر جیسے ایک مرد جو ہے ماشاءاللہ پورے گھر کو سنبھالتا ہے، سپورٹ کرتا ہے فائنینشلی، تو ایک عورت جو ہے اگر وہ فائنینشلی اس پرووائڈر نہیں ہے، لیکن اس کی بھی تو کچھ ہابیز ہیں، اس کے بھی تو کچھ انٹرسٹ ہیں جس کو وہ پریکٹیکلی کام کرے گی تو ہی وہ آگے بڑھے گی. تو میری فیملی نے مجھے الحمدللہ بہت زیادہ سپورٹ کیا. اور ایک فیمیل کی جو آپ بات کرنی تھی کہ باہر جاتی ہے تو اس کو کیا پرابلمس فیس کرنے پڑتے ہیں، تو میں یہی کہوں گی کہ ہر پیرنٹس کو اپنی بیٹیوں کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں، اور ان کو ڈرانا نہیں چاہیے سوسائٹی سے کہ دیکھو باہر نکلو گی تو تمہیں یہ مسئلے ہوں گے. جیسے کہ لڑکیوں کے ہراسمنٹ کے بہت زیادہ ایشوز ہوتے ہیں، تو پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اس کو ڈرائے نہیں کہ وہ باہر جا کے ڈر جائے اور لوگوں کو فیس کرنے سے ڈرے، بلکہ اس کو اتنا کانفیڈنٹ بنایا جائے کہ وہ فیس کر سکے، وہ اس چیز کا مقابلہ کر سکے کہ میں نے کیسے ان لوگوں سے نمٹنا ہے. کیسے بالکل ان کو کانفیڈنٹ بنانا بہت زیادہ ضروری ہے. کانفیڈنس بچوں کو دلانا بہت ضروری ہوتا ہے. اور انفیکٹ جب ایک والد اپنی بچی کو جو ہے کچھ اچھا کرتے ہوئے، کچھ اچیو کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو سب سے زیادہ خوشی بھی ان کے والد کو ہوتی ہے. بالکل آپ صحیح بات کر رہی ہیں. جب مجھے آفر ہوئی تھی اس ٹائم میں یہی بات سوچ رہی تھی کہ میرے ابو ہوتے ہیں تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ سے مجھے ایک کامیاب انسان، بلکہ سارے اپنے بچوں کو وہ کامیاب انسان دیکھنا چاہتے تھے. تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ اگر آج وہ ہوتے تو سب سے زیادہ خوش وہی ہوتے.
पाते। والدہ کی آنکھوں میں بھی ہم نے وہی خوشی اور وہی ماشاءاللہ ایک پراؤڈ جو ہوتا ہے مومنٹ ہوتا ہے کہ میری بچی نے اتنا کچھ اچیو کیا ہے وہی دیکھا ہے. تو امید کرتی ہوں کہ ایسی کوئی کمی آپ کو محسوس نہیں ہوتی ہوگی. الحمدللہ In fact بالکل یہ کسی ان میں کا ایسی ہی کمی نہیں. ایک موٹیویشن ہی تھی کہ آپ کے والد صاحب کی غیر موجودگی میں بھی انہوں نے قدم بقدم آپ کا ساتھ دیا اور آپ کو بالکل اس ایسے ہی مقام ہے. پہ لا کے کھڑا ہاں کیا. جی. تو یہ والی جو مائیں ہیں نا یہ بھی ہمارے قوم کے لیے بہت ضروری ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو یہ بجائے اس کے کہ وہ بلا وجہ کی ریسٹرکشنز رکھیں وہ اپنے بچوں کو اس قابل بناتی ہیں کہ وہ بھی اس دنیا میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. فروا بہت شکریہ. آخری جو میسج آپ سے لینا چاہوں گی کہ ہماری جو نوجوان لڑکیاں ہیں نوجوان جو لڑکے ہیں جو کہ کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو راستہ سمجھ نہیں آ رہا انہیں منزل تک پہنچنے کے لیے جو چیزیں درکار ہیں وہ سمجھ نہیں آ رہی. پڑھے لکھے وہ بھی ہیں لیکن صلاحیت کو جو پہچاننے کی فرق ہوتی ہے وہ انہیں نہیں ہے. انہیں کسی ادارے کی جو ہے کا پتہ نہیں ہے. تو ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں یہی اسٹوڈنٹ سے کہوں گی کہ سب سے پہلے تو آپ ایکسٹرنل سرکمسٹانسز کو بلیم کرنا چھوڑ دیں اور سب سے پہلے آپ کام اپنے سے سٹارٹ کریں. سیلف ڈسکوری از دی ویری امپورٹنٹ کی جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے آپ کی ہابیز کس چیز میں ہیں. اب میں اس کو آگے کیسے لے کے چل سکتی ہوں. ہماری نو ڈاؤٹ کہ ہماری جو فیملی سپورٹ پیئر سپورٹ ان سب کی ٹیچر سپورٹ یہ سب بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں ہوں گی تو انسان آگے بڑھ سکے گا. لیکن اگر آپ کے پاس یہ سب چیزیں ہیں تو آپ ضرور آگے بڑھیں. آپ یہ نہ کہیں کہ اگر میں نے ڈگری حاصل کر لی تو مجھے کیا فائدہ ہو جائے گا کیونکہ نوکریاں نہیں ہیں. اگر میں نے ماسٹرز کر لیا میں نے بیچلرز کر لیا تو مجھے کیا فائدہ ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے کیونکہ انسان کی محنت کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی. اور اگر آپ کچھ بھی کرتے ہیں ڈگری حاصل کرتے ہیں اور ایون میں اپنی بھی یہی بات کروں گی کہ میں نے بھی ڈگری حاصل کی لیکن میں اس فیلڈ میں کام نہیں کر رہی لیکن پھر بھی وہ ہماری سیلف اویئرنیس کے لیے ہماری اپنی پرسنل اینڈ پروفیشنل گرومنگ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگ لرن کریں آگے بڑھیں اور چیزوں کو سیکھیں. لیکن اگر آپ نے فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا ہے فائنینشلی اسٹرانگ ہونا ہے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی اسکل سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. چاہے آپ کے پاس کوئی ڈگری ہے چاہے آپ کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے. بس یہ فرق ہوگا کہ ہماری پاس ہم آگے پڑھیں گے لکھیں گے تو ہمارے پاس اتنی زیادہ اویئرنیس آئے گی اتنا زیادہ ہمارا لٹریسی ریٹ ہائی ہوگا اور اتنا زیادہ ہم اپنے ملک پر پراؤڈ کر سکیں گے. بہت شکریہ فروا. اور ہم بھی ان سب کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں جو کہ ایسے بچیوں کی تعلیم میں اور ان کو آگاہی میں ان کو ایک صحیح راستہ سمجھانے میں مدد کرتے ہیں. آپ بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کی والدہ کا بھی انہوں نے جو ہے ہمیں ٹائم دیا اور ان سے بھی بہت اچھی ہماری گپ شپ لگی. ناظرین تعلیم آپ کو شعور دیتی ہے اور جب آپ کوئی اسکلز جو ہیں سیکھتے ہیں کوئی ٹریننگ ایسی لیتے ہیں تو اس سے آپ کو ذریعہ معاش ملتا ہے اور ذریعہ معاش کے لیے انسان بہت جدوجہد کرتا ہے کیونکہ اسی سے ہی آپ کے گھروں کے چولہے جلتے ہیں. اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ خود کفیل ہو وہ اپنے گھر کا جو ہے سربراہ بنے اور خود ہی اپنی جو زور بازو سے روزگار جو ہے مہیا کریں یا پھر روزگار کریں تاکہ اپنے گھر والوں کو کسی کے آسرے پہ نہ چھوڑیں یا بے سہارا نہ کریں. اس میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل ہیں اور اسی مقصد کے حصول کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے یوتھ پروگرام کے تحت یہ نیفٹک کی ٹریننگز ارینج کی تھی اور اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس سے مستفید ہو چکے ہیں. آپ نے 2 کہانیاں سنی فروا اور اویس کی جنہوں نے خود اس سے ٹریننگ حاصل کی ڈپلومہ حاصل کیا اور اب وہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں یا اپنی روزگار کر رہے ہیں. ایسے ہی اگر آپ بھی کسی کی ٹریننگ کی تلاش میں ہیں تو کہیں اور آپ کو جانے کی ضرورت نہیں. آپ بھی یہاں جا سکتے ہیں اور آپ بھی اپنے جو خواب ہیں اس کو تعبیر دے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کی کہانی سے میں آپ سے اجازت چاہوں گی. انشاءاللہ یوتھ وائس میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ ایک نئی سوچ کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.